أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنگ کے اندر جب دشمن کے سامنے کھڑے ہوں تو جنگ کے آداب سکھلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم سامنے آؤ گروہ کے، فاثبتوا، تو تم ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت میں پہلا ادب اللہ تعالیٰ نے جو بتایا، ثابت قدم رہو، کیونکہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ اگر ثابت قدمی اختیار نہ کی جائے تو پھر جنگ میں فتح حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اور دوسرا ادب جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اگر تو تمہاری تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو کہ اللہ تعالیٰ کم تعداد کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں فتح عطا فرمائے، اور اگر تعداد دشمن کے مقابلے میں زیادہ ہو تو اس وقت بجائے تکبر کا شکار ہونے کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ سے مزید مدد طلب کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس جنگ میں مزید مدد کر۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ لعلکم تفلحون، تم فلاح پائے۔ اور آگے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نمبر 3، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی جنگ کے میدان کے علاوہ، یعنی عام حالات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا لازم ہے، لیکن جب جنگ کا میدان ہو تو بالکل کوتاہی برتنا یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، ہلکی سی بھی کوتاہی نہ برتیں، کیونکہ جنگ احد میں جب صحابہ کرام کا کچھ غالباً 50 کے قریب صحابہ کرام کو پہاڑی پر آپ علیہ السلام نے کھڑا کیا کہ جب تک میں نہ بلاؤں آپ نے نیچے نہیں اترنا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فتح ہو گئی ہے جنگ احد میں تو وہ نیچے اتر آئے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا حالات میدان کے جو بھی ہوں، جنگ کے حالات جو بھی ہوں، آپ نے وہیں رہنا، لیکن وہ بھول گئے کہ اللہ آپ علیہ السلام نے ہمیں نیچے اترنے سے منع کیا، وہ نیچے آ گئے، تو وہ ہلکی سی کوتاہی برتنا اس جنگ میں مسلمانوں کی شکست کا سبب بن گئی۔ چوتھے نمبر پر وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، جنگ کے موقع میں آپس میں اختلاف نہ کرو، کیونکہ عام حالات میں اگر کوئی کاروباری معاملہ ہے یا گھر کا معاملہ ہے، اگر ہم اختلاف کا شکار ہوتے ہیں تو کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے، گھریلو معاملات بگڑ سکتے ہیں، یہ تو پھر بھی جنگ کا معاملہ ہے، دشمنوں کے سامنے کھڑے ہیں، تو اس میں بھی احتیاط برتنا ضروری ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ قدم اکھڑ جائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَاصْبِرُوا، اور صبر اختیار کرو۔ صبر اختیار کرنا بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ صبر جو ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی مدد اور معیت کا سبب بنتا ہے۔ اگر صبر کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت ہمارے سے مسلمانوں سے اٹھ جائے گی۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے
عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے انتظار کیا حتیٰ کہ سورج ڈھل گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ دشمنوں سے لڑنے کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے امن کی دعا کرو، سلامتی کی دعا کرو۔ البتہ اگر تمہارا دشمنوں سے سامنا ہو جائے تو پھر صبر اختیار کرو، کیونکہ جہاد اور تلوار کے سائے تلے ہی جنت ہے۔ یعنی یہاں سے معلوم ہوا کہ صبر کرنا بھی ضروری ہے۔ پہلی بات تو دشمن سے لڑنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر جھگڑا ہو جائے، دشمن سے جنگ ہو جائے تو پھر اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبر کرنا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔